قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد۔ اس حوالہ سے گزارش یہ ہے کہ بکرا، بکری، مینڈا یا چھترا اور بھیڑ، دمبا یا دمبی، ان میں تو ایک ہی فرد کی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جبکہ واجب قربانی ہو۔ نفل قربانی میں تو جتنے بھی شرکاء ہو جائیں تو ثواب میں تو وہ درست ہوتا ہے۔ بہرحال واجب قربانی جو ہے وہ بکرا، بکری، مینڈا، چھترا، بھیڑ، دمبا، دمبی، تو وہ ایک فرد کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیل، سانڈ، گائے، بچھڑا، بھینسا، بھینس، کٹا، تو ان میں قربانی ایک جانور 7 افراد کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنی بھی، اس میں بھی ایک جانور، ایک اونٹ یا ایک اونٹنی، وہ 7 افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔ اونٹ اور اونٹنی کے حوالہ سے ایک روایت اگرچہ موجود ہے 10 افراد کے حوالہ سے بھی، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، سنن ابن ماجہ میں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فحضر الاضحیٰ، پس عید الاضحیٰ آ گئی۔ فاشترکنا فی الجذور عن 10 والبقرۃ عن 7، تو ہم مشترک ہو گئے اونٹنی میں 10 کی طرف سے اور گائے میں 7 کی طرف سے۔ تو یہ ایک روایت اگرچہ موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے حسین بن واقد۔ حسین بن واقد ثقہ راوی ہے، لیکن اس میں کمزوری یہ ہے کہ یہ وہم کا شکار ہو جاتا تھا، اور یہ جو روایت ہے 10 والی کے اونٹ میں 10 شریک ہو سکتے ہیں، تو اس روایت میں بھی یہ وہم کا شکار ہے، جس کا واضح ثبوت جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ یہی روایت جب صحیح ابن حبان میں آتی ہے اسی راوی سے، تو یہ راوی وہاں پر یہ کہتا ہے کہ فی البعیر 7 او 10، کہ اونٹ میں 7 یا 10، تو گویا کہ یہ اپنے وہم کا خود اظہار کر رہا ہے کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ اونٹ میں 7 تھے یا اونٹ میں 10 تھے۔ تو یہ روایت جو ہے اس میں جو 10 کا ذکر آیا ہے تو وہ صرف ایک وہم کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت موجود ہے سنن ابن ماجہ میں بھی اور مسند احمد میں بھی، کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رجل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فقال ان علی بدنۃ وانا موسر، تو اس آدمی نے کہا کہ میرے ذمہ ایک اونٹ ہے جبکہ میں مالدار آدمی ہوں، ولا اجدھا فاشتریھا، لیکن مجھے اونٹ نہیں مل رہا کہ میں اس کو خرید سکوں۔ فامرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 شیاۃ فیذبحہن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ 7 بکریاں خرید کے ان کو ذبح کر لے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مقابلہ میں 1 بکری نہیں کہی ہے، 10 بکریاں نہیں کہی ہیں بلکہ 7 بکریاں کہی ہیں۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اونٹ 7 کے حصوں سے ہوتا ہے، 7 اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، نہ کہ 10۔ اسی طرح صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، کہ نہرنا فی الحدیبیۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ ہم نے قربان کیے حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 کی طرف سے اونٹ قربان کیے اور 7 کی طرف سے گائے قربان کی۔ تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر بڑی صراحت ہے کہ اونٹ بھی 7 کی طرف سے ہے اور گائے بھی 7 کی طرف سے ہے۔ تو 10 والی روایت جو ہے وہ راوی کا وہم ہے، اصل میں وہاں پر بھی معاملہ 7 کا ہی ہے، وہاں پر بھی 10 کا نہیں ہے، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں اس وہم کی وضاحت موجود ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ بکرا، بکری، مینڈا، چھترا، بھیڑ، دمبا، دمبی، ان میں
ایک جانور صرف ایک فرد کی طرف سے، بیل، گائے، سانڈ، بچھڑا، بھینسا، بھینس، کٹا، اونٹ، اونٹنی، ان سب میں ایک جانور 7 افراد کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ 10 افراد والی بات جو ہے اونٹ اونٹنی میں، تو وہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 7 افراد کی بات کی گئی ہے بڑے جانور میں، تو یہ زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک ہی آدمی اپنی طرف سے پورا جو ہے وہ بڑا جانور دینا چاہتا ہے، اونٹ یا گائے وغیرہ، تو وہ ایک آدمی بھی دے سکتا ہے اپنی طرف سے۔ اگر 2 افراد مل کر جو ہے وہ پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ 4 5 جتنے بھی کرنا چاہیں مل کر تو وہ پوری گائے یا پورا اونٹ کر سکتے ہیں۔ 7 سے کم افراد کی بھی گنجائش موجود ہے، 7 سے کم کر لیں۔ البتہ اس میں یہ خیال لازمی رکھنا ہے کہ اگر مختلف شرکاء جو بڑی قربانی میں شریک ہو رہے ہیں، اونٹ یا گائے وغیرہ کی قربانی میں، تو ان میں سے کسی کا حصہ جو ہے وہ کل جتنی قربانی کے اوپر رقم صرف ہوئی ہے اس رقم کا 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی پر جو رقم صرف ہوئی ہے اس میں جانور کی خرید بھی شامل ہے اور اس کے ذبح وغیرہ کرنے کے اخراجات وغیرہ، گھر، وہ سب کچھ شامل ہے۔ تو وہ سارا جتنی کل رقم ایک جانور پر خرچ ہوئی ہے تو اس کے 7ویں حصے سے کم کا حصہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر 4 افراد جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اور چاروں برابر رقم ڈال لیتے ہیں تب بھی درست ہے، یا یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ صرف ایک حصے کی رقم دیتا ہے، باقی 3 جو ہیں وہ 2 حصوں کی رقم دے دیتے ہیں، تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گوشت کی تقسیم میں تناسب جو ہے وہ ہو جائے گا کہ جتنی کسی کی رقم ہے اس رقم کے مطابق اس کو گوشت دے دیا جائے گا۔ بہرحال 7ویں حصے سے کم جو ہے وہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی 7 جو ہے وہ کسی قربانی میں سے بڑی قربانی صرف ایک بندہ اپنی طرف سے کر لے، خواہ 2 بندے، خواہ 3، خواہ 4، خواہ 5، خواہ 6 اور خواہ پورے 7 کر لیں، ہر طرح سے درست ہے۔ ایک جانور میں اگر جو ہے مثلا 5-6 افراد شریک ہو رہے ہیں اور وہ پورے 7 کے تناسب سے اگر وہ رقم نہیں ڈالتے کہ 7 حصوں کے تناسب سے، تو تب بھی درست ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ 1.5 پتی ڈال رہا ہے، 1.5 پتی کی رقم ڈال رہا ہے، تو یہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ احتیاط ہو کہ 7ویں حصے سے کم کسی کا نہ ہو، باقی جتنے افراد بھی مل کے کرنا چاہیں تو بڑا جانور کر سکتے ہیں، اور چھوٹے جو جانور ہیں وہ صرف ایک فرد کی طرف سے ایک ہی، جبکہ وہ واجب قربانی ہو۔ نفل قربانی میں ثواب میں کئی افراد کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔